اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اب پوچھنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کی قبر کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب وہ دوسرے انسان، اس کے عزیز دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار، تعلق واسطے والے اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے۔ ہر ایک دوست اس کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کے ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں، تم میری پشت پر چلنے والوں میں سے ایک تھا، تو بڑا اکڑ کر چلتا تھا، آج میرے پاس آ گیا ہے، آج میرا احسان دیکھ، یہ کہہ کر قبر نیک لوگوں کے لیے ایک شادہ ہو جاتی ہے۔ جنت کا دروازہ نیک لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس نیک خوش نصیب آدمی کو جنت سے تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ کی ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے، فرمایا کہ یہ قبر ہر روز آواز بلند کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گیا، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے ایک شادی کا حکم فرمائے گا، اس کے لیے ایک شادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر سے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نہ ڈر کر دیا؟ تو میرے پشت پر بہت اکڑ اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کی اعمال کیسے ہے۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اس میں اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردہ قبر میں بیچتا ہے اور ان لوگوں کے گھر کی بھی آواز سنتا ہے جو اس کے جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری بھی نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔